जामे तिरमिज़ी की हदीस है 3544 कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद में आए तो देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है। डेफिनेटली वो नफली नमाज होगी क्योंकि जमात के साथ तो नहीं हो रही थी ना। तो नमाज पढ़े और नमाज पढ़ने के बाद जब उसने दुआ की है तो जो कलमात पढ़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा वहाँ पे जो थे मस्जिद में उनको कहा कि क्या तुम जानते हो कि इसने किन कलमात के साथ दुआ मांगी है अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो सहाबा हमेशा ये कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने उन कलमात से दुआ मांगी है कि अगर उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करते हैं, और जो भी कोई चीज़ मांगी जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अता कर देते हैं। और वो कलमात क्या थे? अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और बेशक तू ही एहसान करने वाला है। बदियुस समावाति वल अर्द, तू ही आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला है। या ज़ल जलाली वल इकराम, ए बुजुर्गी वाले और करम करने वाले मेरी दुआ को कबूल कर ले। ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत आसान है आप लोगों को आसानी से, क्योंकि हम इतना ज़्यादा बोलते हैं ना। जैसे ला इलाहा इल्ला, ये तो सबको याद है, तो ला इलाहा इल्ला अंतल मन्नान। ठीक है, मन्नान नाम भी पाकिस्तान में बहुत कॉमन है तो हमें वो भी आता है। तो उसके बाद अगर आप देखें बदियुस समावाति वल अर्द, वो भी हम लोग अक्सर बोलते हैं। और फिर उसके बाद या ज़ल जलाली वल इकराम, तो फिर ये भी हमें आता है। तो आप लोग ये याद कर लें कि इस तरह से हम लोगों ने जब भी दुआ मांगनी है तो हमने कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। और इसके बाद अच्छा, एक और हदीस में मैं देख रही थी, क्योंकि थोड़े से वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा ऐसे, क्योंकि एलर्जीज हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता बोलती रहूँ। अच्छा, एक और हदीस में ये था कि वो भी बहुत आसान है, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ये भी आप लोगों को आता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। या हनानो, या मनान, या बदियुस समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाल वल इकराम। वही सारे नाम हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात के साथ जब हम पुकारते हैं। बस शुरू में अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, और फिर वही तीनों नाम आप लोगों ने याद करने हैं और उसके साथ आप दुआ करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि जो मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करेंगे इंशाअल्लाह। और दुआ करते वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये भी दुआ कीजिएगा, या पाक परवरदिगार, मैं नहीं जानती कि ये काम जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो दुआ में मांग रही हूँ, वो मेरे हक में बेहतर है कि नहीं। या पाक परवरदिगार मेरे हक में इस दुआ को बेहतर करके कबूल कर ले। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। अच्छा जी, एक और थी जामे तिरमिज़ी में, इसमें आज़म की ही हदीस एक और तरह से भी आती है। 3478 इसका नंबर है। मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग खुद भी इसको इंशाल्लाह देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का इस्म आज़म इन दो आयात में है। एक कौन सी थी? सूरत अल बकरा की आयत नंबर 163 आया नंबर जो है वो भी अंडरलाइन कर लें। वो सूरत अल बकरा की है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, कि और तुम सबका माबूद एक ही माबूद है जो बरहक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो रहमान और रहीम है। तो ये भी आया है एक आती। और फिर सूरत आले इमरान की जो शुरू में है ना, नंबर 1 और नंबर 2 अलिफ लाम मीम, और फिर आता अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, जो आयतुल कुर्सी जैसे हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वही आयत है। तो इन दो में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और एक और हदीस में ये था कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सूरत अल बकरा, इसके अलावा सूरत आल इमरान और सूरत ताहा, ये 3 सूरतें जो है इनमें अल्लाह का इस्म आज़म है। तो जाफ़र दमिश्की जो है रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इन तीनों सूरतों को गौर किया, इनको देखा, तो मुझे ये लगा कि इन तीनों में जो कॉमन आयत जो उनको नज़र आई थी
کہ सूरत जैसे सूरत अल-बकरा में हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ठीक है। तो सूरत आल इमरान में अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और सूरत ताहा में वआनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। तो तीनों में जो वर्ड कॉमन था वो हय्युल क़य्यूम था। तो अब अगर इन सारी अहदीस को इकट्ठा कर लें तो हमें बहुत आसानी के साथ इतने आसान वर्ड्स हैं कि हमें याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 1 आप देखें, या हय्यु या क़य्यूम, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करने की या अल्लाह। और एक बल्कि हदीस में मैंने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इटसेल्फ जो नाम अल्लाह है ना, वो भी इसमें आज़म है। तो अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारो। तो अगर हम ये सारा देखें कि नंबर 1 या रहमान या रहीम हमें पढ़ता है, हम उसी तरह से पढ़ते हैं या हय्यु या क़य्यूम, या हनानो या मनान, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या बदियुस समावाति वल अर्द, या अल्लाह। आखिर में ये 6, या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मुझे ये अता कर दे, या अल्लाह मेरी ये मुश्किल हल कर दे। तो ये 6 चीज़ें ना आप उंगली में अगर करेंगे अभी आपको याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम कर रहे थे सूरह यूसुफ, अब आज इंशाल्लाह हम उसकी आयत नंबर 39 करेंगे और देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं, क्या हमें नसीहतें की हैं। अल्लाह अकबर, बहुत प्यारी। मैंने बल्कि जब इसका आपको नोटिफिकेशन भेजा था तो उसमें मैंने यही लिखा था कि गम परेशानी में अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या कैसे हम याद कर सकते हैं और क्या वजह है कि हमारी वो परेशानियां दूर हो जाती हैं और किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे रहम व करम करते हैं। ये इस सूरह में आप ये देखिए कि इन आयात में जो आज 39 आया करेंगे ना, इतना बड़ा पैगाम है हम लोगों के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमने देखा कि क्या कुछ नहीं हुआ। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से जब उनके भाइयों ने उनको कुएं में फेंका था, फिर मिस्र के बाज़ार में बिके, फिर वो जो अजीज़ मिस्र के घर में जो इल्ज़ाम इनके ऊपर आता है, किस तरह से खुद से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे जेल में भेज दे, और ख़ुद ये कहते हैं कि ज़िंदा इंसानों का कब्रिस्तान जेल है। इतने मुश्किल हालात में भी वो अपना काम नहीं भूले। अब देखें, हम पे अगर थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो सबसे पहले जो कंप्रोमाइज़ होती है ना, वो हमारी इबादत होती है, हमारी नमाज होती है। क्योंकि अल्लाह ना करे, अब गम का जब सिचुएशन होती है तो कहते हैं हाय दिल ही नहीं कर रहा था नमाज पढ़ने को, ऐसी परेशानी अब नहीं पढ़ी जा रही। और अगर खुशी आती है ना तब भी मुसीबत आ जाती है। बाज़ारों में क्योंकि चक्कर लग रहे होते हैं, हाय वो गई थी बाज़ार तो ये भी नमाज कज़ा हो गई, वो भी नमाज कज़ा हो गई। हर दफ़ा भी खुशी गमी में कंप्रोमाइज़ हमारी नमाजें, हमारी इबादत होती हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो मैसेज दे रहे हैं उसको आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद की सख्ती में भी अपना मकसद नहीं भूले, जो मेरा और आपका भी मकसद है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम उखरिजत लिन्नास, के तुम्हें मैंने क्यों पैदा किया। कुंतुम खैरा उम्मतिन, बेहतरीन उम्मत हो तुम, इसलिए कि तुम्हें मैंने लोगों के लिए पैदा किया ताकि तुम उनको बुराई से रोको और अच्छाई की उनको तलकीन करो। यही है ना हम लोगों का काम। यही सबक इस आया में आपको, ये 2 आयात हैं जो तौहीद के बारे में इतनी प्यारी आयात हैं कि वहाँ पे भी जब इतनी परेशानी में, हालांकि आम बंदा जैसे अगर दिमाग में आता है तो बंदा सोचे कि मुझे मिला क्या है कि मैं अल्लाह की तौहीद अब इसको भी बता रहा हूँ, मैं जब से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँ, और फिर मुश्किल पे मुश्किल सुनते हैं ना। बाज़ लोग कहते हैं कि मेरी तो मुश्किलें नहीं ख़त्म होती, एक ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती तीसरी आ जाती है। यहाँ पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हौसला, उनका सब्र, और उसके बावजूद जो मकसद उनकी ज़िंदगी का था उस पर किस तरह से फोकस्ड जैसे होते हैं, मौका जहाँ पे मिला फ़ौरन वही बात कर दी। क्योंकि उनका, वो कहते हैं ना सूरजमुखी के फूल की तरह, उनका फोकस उधर ही था। उनको हर वक्त ये लगता था कि
ان کو میں یہ میسیج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب یسجنی، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیرون، کیا ڈیفرنٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہیں، ام اللہ، یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے۔ یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم اصل بات چھوڑ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے۔ جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آ ہی گیا ہے اس کو آپ نے یہ کہہ کہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ سر میں ایک بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا۔ اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے۔ اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ کام تھا۔ تب بھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے۔ اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں یہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا، اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کو وہ مانتے تھے، اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو اس وقت جو حضرت حباب تھے، ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں، تو حضرت حباب نے دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کہ میں یہ نہیں مان سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک ایک عضو، جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیے، ایک بازو کاٹا، اتنا جیسے درد، آپ سوچیں کیا حال ہوگا، ایک ہی بات، وہ لا الہ الا اللہ، اس نے کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس ایک ٹکڑے ٹکڑے جیسے کر دیے، اور ایک جب تک ان کی جان تھی نا، ان کی زبان چل رہی تھی، وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ اصل میں ہم کیا کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے، جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، تو میں پھر بک گئی، پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں۔ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ ایک ہوتے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک۔ کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دیا، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا، کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو، پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو، کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا، آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا، تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں، اور میرا مقصد بھی نہیں ہے۔ آئی ریسپیکٹ آل دا جو بڑے لوگ ہیں، جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، میں سب کا احترام کرتی ہوں، لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اوپر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے، یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے داتا گنج برگ کے وہ دینے والا، مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں، احترام کرنا ایک اور بات ہے۔ یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا، جو ان کے نیک لوگ تھے، انہی کے بت بنائے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لات، منات، عزا، وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا، تو وہ ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے، پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے، اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی، تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا، تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ ہی ہے کا حصہ ہے بیسیکلی، نماز پڑھ رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو، تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا، تو ان کو سانس رکنا شروع ہو گیا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا، اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ایک رب سے مانگو. یہی بات آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا ڈیفرنٹ جو جن کے تم مانتے ہو، جن کو تم رب مانتے ہو، فرق تمہارے خدا ہیں، کیا وہ ایک رب سے بہتر ہے؟ اور اگلی آیت دیکھیے کہ مکمل توحید آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے من دونہ اس کے سوا، مطلب اللہ کے سوا، الا اسماء سمیتموہا، مگر وہ کچھ نام ہے جو تم نے خود ہی رکھ لیے ہیں. اب آپ اپنے کلچر میں، مسلمانوں کے کلچر میں، آپ اپنے پاکستان میں صرف دیکھ لیں یا انڈیا میں صرف دیکھ لیں کہ وہ نام کس نے رکھے ہیں. کیا کوئی دلیل تھی؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا رسول اللہ نے کوئی دیا؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد تو کوئی دین نہیں آیا نا. تو وہ نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہمیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. نہیں، میرے تو میری امی اور میرے دادا وغیرہ سارے تو اس وہ جاتے تھے، اس جو بھی کہتے مزار پہ جاتے تھے، وہ تو دعائیں وہیں پہ مانگتے تھے تو دعا قبول بھی ہو جاتی تھی. ہمارے ایک جاننے والے تھے، مطلب اس طرح سے جاننے والے جیسے دور کے تھوڑے تھے، تو وہ بچے کا نام انہوں نے اللہ دیتا رکھا، اللہ دیتا نہیں، انہوں نے کیا رکھا تھا؟ پیراں دیتا. اللہ اکبر. جب میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا جی آپ نے یہ نام بچے کا کیوں؟ اب تو وہ خیر بڑا ہو گیا ہوگا، جب میں پاکستان میں تھی میں تب کی بات بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیروں کی دعا ہے. اللہ اکبر. ایسے پتہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کو پتہ نہیں ہے. اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ توحید کیا چیز ہے، شرک کتنی بری بات ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تو معافی ہی نہیں ہے انلیس کہ بندہ اپنی زندگی میں توبہ کر لے. تو اتنی بڑی بات ہے. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، اسپیشلی آپ دیکھیں ہمارے کام والے جب آتی ہیں تو ان میں تو بہت زیادہ ایسی بات ہوتی ہے کہ باجی فلاں جگہ پہ میں گئی تھی، میں نے یہ وہاں پہ دعا کی تھی تو میری قبول ہوئی. دھاگے باندھے ہوتے ہیں یا اس طرح والی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے دیکھیں ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ اس شرک سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ وہ کچھ نام ہیں جو تم نے یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز بھول جائے تو یا اس سے غافل ہو کر سو جائے. اب یہ غور کرنے کی بات ہے کیونکہ اکثر ہمارے یہ پرابلم ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم آفس میں ہیں یا گھر میں فار ایگزامپل پارٹی ہے، شادیاں ہیں، یا ایسا سیزن آتا ہے نا تو بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے کہ ایک دم سے عصر کی اذان ہوتی ہے تو لگتا ہے اوہ ہو میں نے تو ابھی ظہر نہیں پڑھی ہے. بہت اللہ نہ کرے ویسے ہو جاتا ہے نا، انسان ہے تو تبھی تو حدیث بھی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم اتنا تھکے ہوتے ہیں اور ہم سوچیں ہم تھوڑی دیر کے لیے نا بس لیٹتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. لیکن جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں ہمیں اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو پھر ہمیں گلٹ ہوتا ہے کہ ہو میری تو نماز سے بھی گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ جو نماز بھول جائے یا اس سے غافل ہو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی یاد آئے پڑھ لے. ٹھیک ہے، ڈونٹ میک اٹ اے ہیبٹ کہ ٹھیک ہے جی میں تو بعد میں جب بھی یاد آئے گی پڑھ لوں گی. لیکن اس کا صرف کفارہ یہ ہے کہ the moment آپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ فوراً پڑھ لیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا کفارہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو جیسے یاد آتی ہے فوراً اپنی نماز جو قضا نماز ہے اس کو پڑھ لیں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بہت دفعہ آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز جو چھوٹ گئی، جیسے فار ایگزامپل پہلے کی نمازیں تھی
मुझे आदत पड़ी, फॉर एग्जाम्पल 40 साल की उम्र में आके जैसे 5 वक्त की नमाज, मुझे तभी इस्लाम की प्रॉपर समझ आई थी तो मैंने उसके बाद नहीं छोड़ी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब से मैं हज करके आई हूँ मैंने नमाज नहीं छोड़ी। मैं उस तरह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि फिर होते कि जो पिछली नमाजें छूटी हुई हैं, तो बाज लोग ये कहते हैं कि जी जो छूट गई हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ करेंगे, लेकिन आगे आप नहीं छोड़ना। लेकिन इस हदीस से क्या पता चलता है कि द मोमेंट आपको ये एहसास होता है कि आपकी नमाजें छूटी थी, तो आपको जैसे ही याद आएगा फिर आप अपनी कज़ा नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। अब दूसरी हदीस में आपसे शेयर करती हूँ कि हजरत अबू कतादा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सो जाने में कोताही कसूर नहीं है, कोताही सिर्फ बेदारी में है। तो जब कोई नमाज भूल जाए या इससे गाफिल होकर सो जाए तो जब याद आए पढ़ ले, क्योंकि रब ताला ने फरमाया है कि मेरी याद के वक्त नमाज कायम करो। अगर आंख लग जाए, इंसान की नीयत नहीं थी, उसकी पूरी ये नीयत थी कि मैंने नमाज पढ़नी है, लेकिन उसकी आंख नहीं खुली तो उस वक्त फिर पकड़नी है। द मोमेंट आपकी आंख खुलती है आप वजू करेंगे और नमाज पढ़ लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। सबक मिलता है आज, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी सीखेंगे। इससे पहले जो हमने 2 वाक्य पढ़े हैं, पहले हम उसको भी थोड़ा सा देख लें ताकि हम उसके साथ रब्त कर सकें। कि पहले हमने पढ़ा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जब बुलाया था तो कहा था कि तुम कौन से खुदा को मानते हो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस खुदा को मानता हूँ जो जिंदा करता है, जो मौत भी देगा और वो वापस उठाएगा। तो नमरूद ने कहा कि वो तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने 2 बंदों को बुलाया, एक को जिंदा, 2 बंदों को बोला, एक को जिंदा छोड़ दिया और एक को कहा कि इसको कत्ल कर दो। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हमने वो वाक्य पढ़ा था। इसके बाद हमने दूसरा वाक्य पढ़ा था कि जो उज़ैर अलैहिस्सलाम का था कि वो एक बस्ती के पास से गुजरते हैं, देखते हैं कि पूरी बस्ती पे अजाब था अल्लाह सुब्हानहू तआला का और वो तबाह बर्बाद होगी। तो उन्होंने हैरान होकर दिल में सोचा कि ये लोग जो मर गए हैं ये कैसे सारी की सारी बस्ती क़यामत के दिन कैसे उठेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दिखा दिया कि कैसे ये बस्ती वापस जिंदा किया जाएगा इसको, और कैसे ये लोग वापस अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाएंगे। आज जो तीसरा वाक़या है इसमें भी सेम उसी चीज को कि जिंदगी, मौत और फिर उठाए जाने के बारे में बात हो रही है। तो तीसरी दफा अल्लाह सुब्हानहू तआला एक और वाक़े से बयान कर रहे हैं, वइज़, और जब क़ाला कहा इब्राहीम ने, रब्बी ए मेरे रब, आरिनी दिखा मुझे, कैफा कैसे, तुहयिल मौता तू जिंदा करेगा मुर्दों को। क़ाला कहा अवलम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं लाता। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लेकिन, लियतमइन्ना लेकिन ताकि मुतमइन हो जाए, कल्बी मेरा दिल। अब यहाँ पे देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहे हैं कि मुझे दिखाइए कि मैं कैसे क़यामत के दिन, देखिए नबियों का एक, आप पहले से मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि कई दफा क्योंकि हमारे पास जो दीन आया है वो नबियों के थ्रू आया है, वो रसूल थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो पैगाम होता था वो लोगों को पहुंचाते थे और वही एग्जाम्पल भी थे हम लोगों के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये पता था कि लोगों के दिल में ये सवाल आएगा और वो इस तरह से अपने दिल में सोचेंगे, क्योंकि देखिए उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में भी सवाल ये पैदा हुआ था। तो उन्होंने इस बात को पहले से क्लियर कर दिया, क्योंकि देखिए जब ये सवाल आएगा तो वो अल्लाह जिसने इस दुनिया को पैदा किया वो कैसे जिंदा करेगा। तो उसकी एग्जाम्पल यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं। क़ाला कहा बला क्यों नहीं, वलाकिन लियतमइन्ना कल्बी, कि मेरा दिल को तसल्ली हो जाए। क़ाला कहा, किसने कहा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। फ़ख़ुज़ तो पकड़ ले, फ़ख़ुज़ तो पकड़ ले, अरबातिन 4 मिन तैर परिंदों में से, फ़सुरहुन्ना तो पस मनूस करवा लो उन्हें, इलैका अपनी तरफ, सुम्मा फिर इजअल तो रख दो, अला कुल्ली जबलिन हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना उनमें से, जुज़न एक टुकड़ा, सुम्मा फिर उदुहुन्ना फिर तुम पुकारो उन्हें, यतीना का तो वो आएंगे तुम्हारे पास, या भागते हुए।
अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि तुम 4 परिंदे लो, जैसे डिफरेंट काइंड परिंदे, एक फॉर एग्जाम्पल चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, इस तरह से डिफरेंट 4 परिंदे लो और उनको सबसे पहले अपने आप से मानूस कर लो, ताकि जब तुम उनको पुकारो तो वो तुम्हारी आवाज सुन के आ जाए। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जिंदा परिंदों के लिए कह रहे हैं कि तुम उनको मानूस करो अपनी आवाज से, और जब वो मुर्दा हो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे तो उनकी आवाज पे कैसे आएंगे। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला बताना चाह रहे हैं हमें कि क़यामत के दिन हर रूह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आवाज से मानूस होगी। जब सूर फूका जाएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के इज़्न से, तो हर बंदा, हर इंसान अपने कब्रों में से निकल के किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मैदान महशर में भागा चला जाएगा। और यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है, रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब 4 परिंदे अपने लिए और उनको अपने आप से मानूस कर लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको ये बताया कि अब इनको 4 परिंदों को ज़बह करके उनके टुकड़े टुकड़े करके और वो सारे मिक्स करके तो डिफरेंट 4 पहाड़ों पे उनको रखो। और जब वो 4 पहाड़ों पे रखे तो रवायात से हमें ये मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके 4 के जो सर थे वो अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए थे। जब उन्होंने उनको आवाज दी, उनको पुकारा, तो 4 परिंदों के सर जो थे अपने हाथ में थे, तो उनकी जो जिसका जो गोश्त पोश जो चीज थी वो सारी आते आते वो उसी परिंदे के साथ जुड़ती गई और वो एक जीते जागते परिंदे बन गए। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताना चाह रहे हैं कि क़यामत के दिन किस तरह से इंसान जो है वो कब्रों से बेसिकली उगाए जाएंगे, किस तरह से वो अपने कब्रों से निकल के मैदान महशर में जाएंगे। अब देखिए कि जब इंसान फौत हो जाता है, उसको दफना आते हैं, तो फिर क्या होता है, कुछ देर के बाद उसका जिस्म खत्म हो जाता है, अंदर से कुछ हड्डियां भी खत्म हो जाती है, गल जाती हैं। आपने कभी कब्रिस्तान में देखा होगा, मेरा अपना एक्सपीरियंस था, जब मैं एक दफा अपनी अम्मी की कब्र में कब्रिस्तान में गई थी, तो वहां पे जो लड़का था वो कब्र खोद रहा था, तो वो बड़ा पुराना उस कब्रिस्तान का है, उसका बाप पहले था, फिर वो बच्चा था। तो मैंने उस बच्चे को बुला के पूछा, मैंने कहा कि कब्रिस्तान तो जब से मैं बचपन से देख रही हूँ यही कब्रिस्तान है, तो जब लोग फौत होते हैं तुम कब्र खोदते हो, तो अंदर से जो लोग होते हैं तो वो क्या होता है। तो जब उसने मुझे दिखाया ले जाके, कहता है बाजी ये देखे मैं ये कब्र खोद रहा हूँ ना, अंदर से कभी ऐसा होता है कि कोई एक हड्डी, एक इस तरह की चीज मिलती है, तो हम वो भी उसी कब्र में साइड पे दफना देते हैं और फिर हम नया मुर्दा जो भी होता है हम उसको दफना देते हैं। अब देखिए हमारा गोश्त, हमारा खून, हमारा जिस्म, हमारा पूरी अज़ा किधर चले जाते हैं। वो जो जानवर, जो कीड़े अंदर खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी हड्डियां चूरा चूरा हो जाती हैं, वो मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी हवाओं उड़ा के कहां से कहां ले जाती है। वो जो हमारे जिस्म खाते हैं वो जानवर भी मर जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी मर जाते हैं, उनकी खाद बन के कहां उड़ जाती है और कहां हमारा जिस्म जाएगा। ये जिस जिस्म पे आज हम इतना नाश करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी खिलाफ वर्जियां कर जाते हैं, इसका क्या हाल होगा आप सोचिए जरा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफला तदब्बरून, तुम क्यों नहीं आखिर सोचते हो। इतनी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। और वो सारा जिस्म जब क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा, तो हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा जहां जहां भी होगा वो सारा आता एक जगह पे जमा होकर हम पूरे इंसान बन जाएंगे। कहते टिड्डियों की तरह इंसान भागते हुए इस मैदान हशर की तरफ जाएंगे। और आप देखिए जब इंसान पैदा होता है तो क्या होता है, हमारे जिस्म में जब नुतफा बनता है और फिर उसके बाद वो नुतफा जब बड़ा होना शुरू होता है, आप ग्रो करना शुरू होता है, हमारे जिस्म में सबसे पहले तो ताकत होती है ना, खून बनता है, खून पूरे जिस्म को चलाता है। हम जब खाते हैं, जो ग़िज़ा खाते हैं वही हमारे जिस्म में ईंधन का काम करती है ना। और वो ग़िज़ा जो खून बनाती है वो कहाँ से आती है, कहाँ पे वो दाना उगा होता है, कहाँ से वो आटा बनते बनते हम तक पहुंचता है।
चावल कहाँ उगे होते हैं, कहाँ किसान उन पे इतनी मेहनत करता है, कहाँ से वो हमारे तक पहुंचते हैं, कैसे हम फल खाते हैं, कैसे दूध हम तक पहुंचता है। आप कभी आफला ताता दबरून तो देखिए कि कहाँ से हम, हमारा जिस्म जो अभी भी बना हुआ है, तो हम कहाँ कहाँ से बन के इतने बड़े होते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला की देखिए इतनी कुदरत के अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि पूरी दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बना दी ताकि तुम इसमें एंजॉय कर सको, तुम अल्लाह की नेमतों को देखो, और ये इम्तिहान की जगह है ताकि तुम्हारे इम्तिहान भी आसान हो। और फिर इतनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हान तआला ये भी कहते हैं कि इंसान, तुम्हें जो मुसीबत आ जाती है वो तुम्हारे अपने अमल का नतीजा है। मुझे क्या मुसीबत पड़ी कि मैं तुझे मुसीबत में डालूं। आएगी वो आयत भी इंशाल्लाह। जहां भी कभी हमें कोई मुश्किल आती है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कहां पे क्या गलती कर ली। और अल्लाह सुब्हान तआला तो इतनी मोहब्बत करने वाले, द मोमेंट यू सेड अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें दुनिया भी दे दूंगा, तुम्हें आखिरत भी अता कर दूंगा, तुम्हें बेटे भी अता करूंगा, तुम्हें बागात अता करूंगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। आएगी वो आयत, आप देखिएगा कि किस तरह से हम जब को भी ऐसी सिचुएशन होती है किस किस के पास जाते हैं। एक बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बात मुझे याद आई, आई डोंट वांट टू मिस दैट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी वो इस्तगफार का टॉपिक नहीं है तो मैं नहीं बयान करूंगी, लेकिन अभी इतनी प्यारी बात है तो आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। के एक वाकया बयान होता है कि एक आदमी सऊदीया में थे, तो उनको किसी ने कहा कि फलां डॉक्टर है, तुम उसके पास जाओ और बच्चों के लिए इलाज कराने के लिए, वो बहुत अच्छा है, वो इलाज होगा तो तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा, जो वट एवर रीजन। इस तो कहते हैं कि वो जा रहा था, रास्ते में उसने रेडियो ऑन किया, वहां पे कोई आलिम दीन थे, वो बयान कर रहे थे। तो उन्होंने जब ये आयत बयान की जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि जो इस्तगफार करते हैं अल्लाह सुब्हान तआला से, अल्लाह सुब्हान तआला उनको क्या क्या अता करते हैं, और उसमें बनीन बेटों का लफ्ज है, उसमें जन्नात का लफ्ज है कि जन्नात जो दुनिया में जितने बागात है जिनके नीचे नहरें बहती हैं वो देगा। अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हारे तमाम गुनाह माफ कर देगा, अल्लाह सुब्हान तआला तुम्हें ये अता करेगा। बड़ी खूबसूरत आयत है। तो जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहते हैं कि अपनी गाड़ी वहां से ही मोड़ ली। तो उसने कहा कि जो रब हमें बता रहा है, जो दुआई वो दे रहा है कि इस्तगफार करो, मैं तुम्हें बेटे भी अता करूंगा, मैं तुम्हें दुनिया में देखिए दौलत भी दूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, तो मैं किधर जा रहा हूं। वो वापस आए और आके उन्होंने कहते हैं कि कुछ सालों के बाद वो जब उस डॉक्टर को वापस मिले तो उन्होंने उनको बताया ये बात कि मैं आपके पास आ रहा था, एक दफा मेरी अपॉइंटमेंट थी आपके पास, लेकिन मैं नहीं आया था, वो वजह ये थी जो मैं आपको बता रही हूँ। और उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे बेटे अता किए। और मैं जब वापस गया तो मेरी बीवी ने और मैंने अहद कर लिया कि हमने इस्तगफार बहुत करना है, और बाकी हमने दिल से इस्तगफार भी किया, अपने पुराने गुनाहों की माफी मांगी, और हमने आगे भी अल्लाह सुब्हान तआला से इस्तगफार करते रहे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने दर खोल लिए हम पे। अल्लाह अकबर। ये चीजें कोई ऐसे नहीं है कि यूं ही बातें होती और हम लोग गुजार देते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं ना कि कुरान शफा है, मुकम्मल शफा है, उसकी हर आयत शफा है। जब हम पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखिए अल्लाहुम्मा की जितनी दुआएं हैं, क्या है दुआएं, मुकम्मल दुआएं हैं ऐसी कि हम जैसे इंश्योरेंस लेते हैं अपनी जिंदगी के लिए कि हमारी इंश्योरेंस है इतनी, अगर हम मर गए तो ये होगा, अगर हम जिंदा हैं तो डेफिनेटली डॉक्टरों का खर्चा आ जाता है अगर बीमार होता है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंश्योरेंस दे रहे हैं कि तुम सुबह के अस्कार करो, तुम रात के अस्कार करो, कुछ नहीं होगा। अल्लाह सुब्हान तआला अपने फरिश्ते नाजिल कर देते हैं। हमने आयतल कुर्सी में क्या पढ़ा था कि जो रात को सोते वक्त अपने बिस्तर पे आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला फरिश्ते नाजिल कर देते हैं सुबह तक उसके लिए, और जो दिन को पढ़ता है अल्लाह सुब्हान तआला पूरा दिन फरिश्ते नाजिल कर देते हैं। सुबह के अज़कार आप गूगल करके देखिए, आप आपके सारे अज़कार निकल आएंगे जितने भी हम पढ़ते हैं सुबह के टाइम पे। आप पूरी अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हो। जब आप घर से तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम आप पढ़ के निकलिए। आप घर में दाखिल होते अपने क्या पढ़ना है, अपने गाड़ी में बैठना है तो आपने क्या पढ़ना है,
अब देखिए कहाँ कहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप बाजार में जाते हैं आपने क्या पढ़ना है, और फिर इतनी अजर जिसकी कोई हद नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से अपने बंदों को महफूज रखता है। अब हमारी जिंदगी में कुरान खुलेगा, जब हम हदीस पढ़ेंगे, जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ेंगे, तो तभी हमें पता चलेगा कि हमने अपने आप को कैसे हिफाजत में रखना। बहुत प्यारी हदीस मुझे लगी, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि सही बुखारी की हदीस है 5228। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, मैं खूब जानता हूँ कि तुम कब मुझसे नाराज़ होती हो और कब तुम मुझसे खुश होती हो। तो हज़रत आयशा कहती है, मैंने कहा कि आपको कैसे पता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो ना, तो तुम मुझे कहती हो कि इब्राहिम के रब की कसम, कि कोई बात होती है ना, कहते नहीं नहीं नहीं, इब्राहिम के रब की कसम मैंने ये काम नहीं किया। और अगर तुम मुझसे खुश होती हो तो फिर कहती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के रब की कसम। तो हज़रत आयशा कहती है कि मैं मुस्कुराने लगी और मैंने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अल्लाह की कसम या रसूलल्लाह, मैं गुस्से में सिर्फ आपका नाम ही नहीं लेती हूँ। तो मुझे ये लगा, देखिए आजकल जो हमारी एज ग्रुप में है, उन्होंने ज़रूर ये देखा होगा कि एक ज़माना था कि जो बड़े होते थे ना, जब शादी के बाद तो बीवी खामन का नाम नहीं लेती थी, तो वो अक्सर बात होती थी तो मुन्ने के अब्बा ने ये कहा, तो बच्चे किसी एक बच्चे के नाम से ना उनको उस तरह से कह देते थे कि उन्होंने ये कहा तो उनकी ये बात है। फिर वो भी ज़माना हमने देखा हुआ है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना, वो इकट्ठे नहीं बैठते थे। जैसे अगर माँ सामने है या ताया है, चचा, मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके सामने मियाँ बीवी इकट्ठे भी नहीं बैठते थे, मतलब अलग-अलग से बैठे होते थे। फिर एक ज़माना आया था जो बाद का ज़माना, फिर आप सोच लें, मुझे हंसी आ रही थी, मैं याद कर रही थी क्योंकि मैं जब ये हदीस लिख रही थी कि मेरा ख्याल है आई वाज इन सेकेंड ईयर, तो हमारी किसी जानने वालों की शादी हुई, तो शादी के बाद जब हम उनको मिलने के लिए गए तो वो मियाँ बीवी जैसे आए बाहर तो और बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे को जब वो बुलाए ना, तो कहे हनी ये बात ऐसे है, हनी ये बात ऐसे है, वो बेचारे तो हनी हनी कर रहे थे, हम शर्मिंदा खाम खा बैठे बैठे, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई थी, तो लगता था ओ माय गॉड, ये ये कैसे बुला रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद तो इतना मजे की बात कि आफ्टर मेरा ख्याल है कि 5-6 साल के बाद वो कहीं बाहर चले गए थे। जब वो कपल वापस आया तो क्योंकि जानने वालों के थे, तो एक पार्टी में मिले, तो वहां पे फिर अब डेफिनेटली वो मोर रिलैक्स एक दूसरे के साथ हो चुके हुए थे। तो कोई बात हो रही थी, उससे बहस हो गई, और जब बहस हुई ना तो इतने मजे से कहे, मुझे उनका सेंटेंस याद आता है, हनी मुंह बंद करो, मतलब गुस्से से बोल रहे हैं लेकिन कह वो हनी ही रहे थे, और वो भी गुस्से से आगे से जवाब दे रही है कि आप चुप करें हनी, आपको नहीं पता ये बात कैसे होती है। मतलब वो लगता है कि अच्छा अब शादी हो गई है ना, तो अब हमारा जो दिल चाहेगा उस तरह से हम बुलाएंगे, विच इज लाइक क्यूट। मे बी ये हदीस ज़हन में जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये सारी सिनेरियो याद आ रहा था, वो पिक्चर की तरह वो टाइम सामने आना शुरू हो जाता है कि कैसे टाइम बदलता है। होगा ना तो हमारी अगली जिंदगी आसान हो जाएगी। हमें पता होगा कि हम जब अपने मुंह से बात करते हैं ना, बोलते हैं, लफ्जों में बयान करते हैं, तो फिर उसका, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कि कोई चीज़ जब हम लिखते हैं ना तो उसका असर याद करने में फ़र्क होता है। हम सिर्फ सुन लेते हैं ना तो चीज़ें हमें भूल जाती हैं, जब हम लिखते हैं तो याद रहती है। इसी तरह से जब हम बोल के अपने गुनाह, अपनी गलती का इतराफ़ करते हैं ना, तो उसको छोड़ना आसान हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत अश-शुरा में देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, और जो मुसीबत भी तुम्हें पहुंचती है फाबिमा आइदीकुम, तो ये तुम्हारे अपने हाथों का कमाया हुआ है। अल्लाह अकबर। ये आया ऑनेस्टली मुझे जब मैं पढ़ती हूँ मुझे इतना डराती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले तो फरमा दिया ना कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हें अजाब में डालूं, तुम्हारे अपने करतूत ही काफ़ी हैं इसके लिए। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन, तुम्हें जो मुसीबत भी पहुँचती है फबिमा अयदीकुम, कि वो तुम्हारे अपने हाथों की करतूत हैं। व याफू अन कसीर, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो
اکثر کثیر مطلب بہت سی چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی درگزر کر دیتے ہیں، یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں اور اس پہ جمنے والے بن جائیں۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص صبح کے ٹائم یہ کلمات پورے دھیان سے مطلب اپنے دل سے یہ کلمات پڑھ کے، دل سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہی استغفار کی 3 چیزیں آپ یاد رکھیے کہ اس طرح سے یہ کلمات کہتا ہے نا، اور رات سے پہلے اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ کون سے؟ اس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آرام سے یہ مل جائے گا، اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے دیکھیں گے سید الاستغفار اگر ڈالیں گے نا تو یہ نکل آئے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا میننگز بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ پھر یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر تھوڑا مشکل لگے گا تو لکھ کے ایک پیپر پہ رکھ دیجیے گا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ بار بار پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ لیکن اکثر لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے، کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو یاد کروایا تھا، تو الحمدللہ۔ تو اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، کہ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، خلقتنی، کہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور اللہ میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے، جو میں نے تجھ سے عہد کیا ہے نا، میں اس پر قائم ہوں۔ دیکھیں، جو آپ یہ غور کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پورے شعور سے اس کو پڑھتا ہے اور اس طرح سے پڑھتا ہے کہ ان پر یقین رکھ کے پڑھتا ہے کہ وعدہ کیا کیا تھا ہم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا، لا الہ الا اللہ، عہد ہے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو وہ سارا یاد رکھیں۔ اور یہ بات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جو عہد ہم نے آپ سے کیا تھا اور جو وعدہ کیا تھا میں اس پر پوری طرح سے قائم ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اور میں پناہ مانگتی ہوں اس شر سے جو غلطی میں نے کی۔ تو اعتراف کرنا ہوگا نا، دیکھیں کہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے میں اس کا اعتراف کرتی ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، اور میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا کی ہیں، دیکھیں اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کے باوجود مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو میں اس کا اعتراف کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اور میں اعتراف کرتی ہوں اپنے گناہوں کا، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دیں، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، آپ ضرور یاد کر لیجئے، کیونکہ دیکھیں جو صبح دعا یہ پڑھتا ہے اس یقین کے ساتھ، اس پورے اعتماد کے ساتھ کہ میں جو دعا پڑھ رہی ہوں مجھے پتہ ہے، یوزلی پتہ دعا کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دعا میں ہم مانگ کیا رہے ہیں، تو ایسے جیسے رٹا نہیں لگایا ہوتا اس طرح سے دعا پڑھتے ہیں، تو ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے ان الفاظ پہ یقین رکھتے ہوئے یہ دعا مانگی صبح اور رات سے پہلے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے رات کو پڑھی صبح سے پہلے اگر اس کی جان نکل جاتی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیاری، پتہ ہے اتنی خوبصورت یہ آیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی پوری کلاس ہم توبہ پہ کریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم تسبیح پکڑ لیتے ہیں نا، جب استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری پوری زندگی میں کوئی چینج ہی نہیں آتا، وہی کہ وہی ہم رہتے ہیں۔ پارٹی میں بھی جا رہے ہیں تو ویسے ہی، دوستوں میں بھی مل رہے ہیں تو ویسے ہی، فیملی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو ویسے ہی، تو کچھ چینج نہیں کرتے، بس یہ خوشی ہو جاتی ہے کہ آج تو ہم نے اتنی تسبیحاں پڑھ لی تھیں، آج ہم نے یہ بھی الحمدللہ نمازیں بھی پوری ہوگی، تسبیحاں بھی پوری ہوگی، لیکن عمل کدھر گیا نا۔ تو یہاں پہ ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آگے دیکھیے گا کہ نیکسٹ آیا میں اسی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور اے نبی کہہ دیجئے، اعملوا، کہ عمل کرو، جو میں بات آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ وہی بات کہ عمل کرو، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ
وہ پیغام دیا تھا وحی کے ذریعے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اوپنلی لوگوں کو بتا دو، اللہ کا پیغام دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا بی بی فاطمہ کو کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اعملوا، عمل کرو، اللہ کے پاس قیامت کے دن میں تمہارا کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا۔ اس دنیا میں تم نے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن وہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اعملوا، عمل کرو، اے میری پھپھی صفیہ، اعملوا، عمل کرو، اس دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، وہاں میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ تو ہم دیکھیں کہاں پہ جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب توبہ کر لی ہے نا، تو اب عمل کرو۔ فَسَيَّرُ اللَّهُ، کہ ان قریب دیکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیں گے تمہارے اعمال، عملکم، تمہارے اعمال کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی دیکھیں گے تمہارے اعمال کو کہ تم کیسے اب کر رہے ہو۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، اِلَىٰ عالم الغیب، عالم الغیب، کہ اب اس جانب جو غائب کو جاننے والا ہے، وہ شہادہ، اور شہادت اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا، رسول دیکھیں گے اور مومن تمہارے اعمال دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ، اور تم لوٹائے جاؤ گے، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف۔ کہہ سکتے تھے نا، آ سکتا تھا یہ لفظ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کیوں بیان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عالم الغیب، وہ تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، جو تم ظاہری کرتے ہو، جو تم چھپ کے کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس لیے پھر کیا ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیں گے کہ تم نے توبہ ٹھیک طرح سے کی کہ نہیں، اور اب تم اس پہ قائم ہو کہ نہیں، فَيُنَبِّئُكُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بتا دیں گے، خبر دے دیں گے نا، بتا دیں گے۔ کب بتائیں گے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ڈے آف ججمنٹ بتا دیں گے۔ دیکھیں اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا بھی، آپ دیکھیں کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے نا، تو اس کا ریئیکشن ہمیں اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ نہیں آخرت میں ہوگا، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، پھر آخرت میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کا ریئیکشن اس دنیا میں بھی اس کو ملتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ بیان کر دیا کہ یہ دنیا میں ہمارے اوپر جو پڑا نا آج، کہ جو تم پہ مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں اتنی تکلیف دینے کی۔ اللہ اکبر۔ بات کریں گے اس کے بارے میں کبھی بہت ڈیٹیل میں۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں، وَآخَرُونَ، اور کچھ دوسرے، مرجونا، جو مؤخر رکھے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے لیے۔ اب اس آیا کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ کون سے لوگ تھے۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا نا کہ جو کچھ لوگ تھے، جو 10 لوگوں کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ رہ گئے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، اس میں سے 7 وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا ستون کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ اب یہ کون ہے آخرون؟ ان 10 میں سے 7 تو وہ تھے جو 3 رہ گئے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، اور حلال بن امیہ۔ تو یہ 3 صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ کے پاس ابھی نہیں پہنچے تھے، تھوڑی دیر کر دی تھی۔ تو ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 118 میں پڑھیں گے۔ بہت غور سے سننے والی وہ پوری ان کی ہسٹری ہوگی، جو میں آپ کو اتنے 50 دن کی سٹوری ان کی سناؤں گی تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہوگی کہ یہ وہ صحابی تھے جو بدر میں بھی تھے، جو احد میں بھی تھے، جو اتنے شروع سے کر رہے ہیں، نیکی میں بھاگنے والے تھے، ایک اللہ کا حکم نہیں مانا، ایک اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے لیے وہ مؤخر کیا گیا ان کو، اما یعذبہم، کہ خواہ وہ عذاب دے انہیں، و اما یتوب علیہم، کہ خواہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، مطلب مہربان ہو ان پر،
واللہ علیم حکیم، کہ اللہ بڑا ہی خوب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ وہاں پہ ہم مور ڈیٹیل دیکھیں گے کہ یہ 3 صحابہ کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی۔ اب آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، کہ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ اب یہ ایک آیا ہے جو اگلی میرا خیال ہے 4 آیات مسلسل اسی ایک ٹاپک پہ آئیں گی، کہ مسجد نبوی آلریڈی مدینہ میں تھی، اور سب سے پہلی مسجد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو مسجد قباء تھی، رائٹ۔ اس کے بعد اب یہ جو مسجد ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسجد کو مسجد درار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا نام مسجد درار نہیں تھا، مسجد زرار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دعادن زاد جس طرح سے پڑھتے ہیں نا، پروننسیشن ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ مسجد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ نقصان دینے کے لیے بنی تھی؟ اور یہ وہ مسجد تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بنائی تھی تو آگے بتایا تھا کہ ہم نے اس لیے مسجد بنائی ہے کہ ہم اس کو وہ لوگ جو قباء میں تک نہیں جا سکتے، وہ تھوڑی دور پڑتی ہے، بیمار ہے یا اس طرح سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک مسجد اور بنا دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ لوگوں کی آسانی ہو۔ تو آپ آگے ایک دفعہ نماز پڑھ لیں یہاں پہ تاکہ لوگوں کو ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مبارک ہے اس لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تبوک پہ جا رہا ہوں کیونکہ ابھی جنگ کی تیاری تھی، تو واپس آ کے میں دیکھوں گا۔ تو رسول اللہ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، جب واپس آئے ہیں رسول اللہ، ابھی مدینہ سے تھوڑی ہی دور تھے، تو یہ آیا نازل ہو گئی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ منافقین نے بنائی ہے، اور ان کے دلوں کے اندر کیا بات تھی، اور اس وجہ سے اس مسجد کو گرا دیا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، کبھی بھی نیکی کا کام جب ہم کرتے ہیں، مسجد تو بہت بڑا نیکی کا کام ہے نا، تو اسی بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے نا تو نیکی کا بڑے سے بڑا کام بھی قبول نہیں ہے۔ اب اس کی میں تھوڑا سا آپ کو شان نزول میں تھوڑا بتا دیتی ہوں کہ ابو عامر ایک شخص تھا، اور بڑی پیاری بات مجھے یہاں پہ یہ لگتی ہے کہ ان کے بیٹے کون تھے؟ حنظلہ۔ یاد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ایک حدیث سنائی تھی کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، تو گھر میں گئے تو رسول اللہ کے پاس بھاگے کہ جا کے میں بتاؤں ان کو کہ یہ کیا میری حالت، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میری ایمان کی اتنی حالت ہوتی ہے، اور جب میں گھر آتا ہوں، میں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں تو میری تو ویسی حالت نہیں ہوتی، تو یہ تو منافقت والی بات ہوگی۔ گھبرا کے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق ملے، انہوں نے کہا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کیوں کہہ رہے ہو ایسے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میری حالت ہوتی ہے جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، ایمان کا وہ جو لیول ہوتا ہے، تو وہ تو میں گھر جا کے تو میرا وہ لیول نہیں رہتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ بھی ویسے ایسے ہوتا ہے، چلو ہم جا کے پوچھتے ہیں۔ تو وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ حنظلہ، اگر تمہاری یہی حالت جو اس وقت جو میرے پاس بیٹھے ہوتے ہو، یا جیسے دین کی محفل، یا جیسے ابھی ہم کلاس میں ہوتے ہیں تو ایک اور لیول پہ ہوتی ہے نا ہماری ایمان کی حالت، تو اگر تمہاری یہی حالت 24 گھنٹے رہے تو فرشتے راستے میں تمہارے ساتھ مضافہ کریں، مطلب ہاتھ ملائیں، بستروں میں تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں، لیکن یہ ایمان کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کبھی 14ویں کے چاند کی طرح ہو جاتی ہے، کبھی پہلے دن کے چاند کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو میں کہتی ہوں نا کہ کلاس کے ساتھ جڑے رہیں۔ جڑنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر موٹیویشن ملتی رہتی ہے، انسان اسی ٹریک پہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حنظلہ جو تھے نا، ان کو وہ بھی کہتے ہیں، ان کو نا فرشتوں نے غسل دیا تھا، غسیل الملائکہ۔ یہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا تو ان کی بیوی سے جب ملے تو ان کی بیوی کو انہوں نے کہا کہ حنظلہ نے کیا مطلب ایسی کام کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں لے جانے سے پہلے فرشتوں نے ان کو آسمان پہ غسل دیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھیں غور سے سننے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ اسی دن ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ جیسے ہی آپ کا حکم آیا
تو کیونکہ اسے رات شادی تھی تو جیسے حکم ہے تو صبح اسی حالت میں یہ اٹھ کے بھاگے ہیں تو اور شہید ہو گئے اور ان کو غسل کرنے کا وقت نہیں ملا. آپ دیکھیں کین یو امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کیسے تعمیل کرتے تھے کہ اتنا بھی انہوں نے وقت اپنا ضائع نہیں کیا. اور آج ہم حکموں پہ حکم پڑھ رہے ہیں، حکموں پہ حکم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم کیسے اس کو لیتے ہیں. یہ بات اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ مجھے اتنا پیار آیا جب میں نے پڑھا کہ انہوں نے کس طرح سے ان کا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سابقون اولون تو نہیں ان کا نام رکھا نا، ایسی تو نہیں اتنے انعامات ان کے لیے. تو ان کے فادر جو تھے نا یہ ابو عامر تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے. اللہ اکبر. وہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے مردہ سے زندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، تو یہ بالکل وہی بات کہ کفر پہ تھے، کفر مردگی ہوتی ہے نا، تو وہ مردہ سے زندہ کہ ان کا بیٹا اسلام کے اس لیول پہ تھا کہ کہاں اس نے شہادت حاصل کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیارا. تو ان کے فادر جو تھے یہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنا چینج کر کے تو عیسائی ہو گئے تھے، نصرانی بن گئے تھے. تو وہاں سے پھر انہوں نے اتنا تورا کا علم لیا، پھر راہب بن گئے. لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ دین کا معاملہ تھا نا. تو اہل کتاب جیسے علم والے لوگ تھے، لوگ ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ان سے جا کے مشورہ لیتے تھے. اب ان کا نام بھی بڑا تھا، لوگ ان کے دین کی وجہ سے ان کی عزت بھی بڑی کرتے تھے. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ان کو لگا، کیونکہ لوگ اپنی نظر نیاز بھی دیا کرتے تھے کہ ان کا تو کام ٹھپ ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ وہ جو بہت بڑا منافق تھا، جو احد میں بھی گیا تھا تو 300 لوگوں کو ساتھ لے کے آ گیا تھا. ہم ہمیشہ منافق کی جب ذکر ہوتا ہے تو اس کا پڑھتے ہیں. اب اس کا کیا تھا، اب دیکھیں دونوں شخصیات کو آپ دیکھو گے نا کہ اس کا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ رہے تھے تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، دنیاوی لحاظ سے اس کو اپنا لیڈر انہوں نے بنانا تھا. اب لوگوں کا سارا دھیان رسول اللہ کی طرف آ گیا تو وہ رسول اللہ کے خلاف ہو گیا. مسلمان بعد میں ہو گیا لیکن ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی کرتا رہا. اب یہ جو تھا نا ابو عامر، یہ دین کے لحاظ سے بڑا تھا، لوگ اس کو بڑی عزت کرتے تھے، اس کے اس کا بڑا نام تھا، لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے، اس کے پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی. تو اس کو لگا کہ اب دین کے لحاظ سے بھی لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. تو یہ رسول اللہ کے پاس گیا، اس نے جا کے ان سے کچھ سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب بھی دیا، لیکن یہ مانا نہیں. اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی. دیکھیں ایک ورقہ بن نوفل بھی تھے نا، جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، آ کے کہا کہ کمبل مجھ پہ اوڑھ دو. پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ اپنے کزن جو تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی. تو وہ بھی راہب تھے لیکن انہوں نے تورا کا ان کو بھی علم تھا، عبرانی زبان میں وہ تورا لکھتے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے خود تورا میں یہ پڑھا ہے کہ یہ آخری نبی کی نشانی ہے، اور اگر مجھے اللہ نے موقع دیا، اگر میں زندہ رہا تو ایک زمانہ آئے گا کہ اس کے لوگ مکہ کے لوگ اس کو نکال دیں گے. تو اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کا ساتھ دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ کیا مطلب میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک وقت ایسا آئے گا. تو یہ بھی راہب تھا لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نہیں دل کھلا کیونکہ اس کا دل نیک نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں، میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا اور میں آپ کے خلاف جو کچھ کر سکا میں کروں گا. تو اس نے لوگوں کو اتنا بھڑکانا شروع کیا کیونکہ اس کا اپنا بھی ایک دیکھو، وہ جو عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کے آیا تھا، آخر کوئی نہ کوئی لوگ تو فالو کر رہے تھے نا. آج کے بھی زمانے میں دیکھیں ہر ایک کے اسی طرح سے ہو جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا نا بدر میں کہ یہ تو ان کو کامیابی ہو گئی ہے، تو یہ بڑا ڈسہارٹ ہوا کہ یہ تو لوگ کامیاب ہونا شروع ہو گئے. تو یہ یہاں سے مائگریٹ ہو کے مکہ چلا گیا. اور احد میں جب وہاں سے مشرکین مکہ آئے تھے جنگ کرنے تو یہ ان کے ساتھ ہی آیا تھا. اس نے ان کو بھڑکایا، ان کو بتایا کہ نہیں چلو ایک تو ان کو ختم کر دیتے. اب احد میں اس نے جگہ پہ نا گھڑے کھودے تھے، تو اسی کے ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے جب ان کا دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا. تو یہ ہمیشہ ہی غلط کرتا رہا.
اب اس نے کیا کیا، حنین کی جنگ تک یہ، کیونکہ وہ تو ارد گرد کے ایریا سے نا پاس پاس تھے سارے، حنین تک بھی یہ مسلمانوں کے اگینسٹ لڑتا رہا، مطلب سب کو بھڑکاتا رہا، یہاں تک فتح مکہ جب ہوئی نا تو اس کی پھر اس نے سوچا کہ یہ تو فتح مکہ بھی ہو گیا، تو اب میں کیا کروں، تو یہ پھر گیا تھا روم میں، اور کیسر روم کے پاس جا کے اس نے وہاں پہ مسلمانوں کے اگینسٹ کہا کہ تم، وہ سپر پاور تھی کہ تم آؤ آ کے مسلمانوں کے ساتھ، یہ تو اب ہر طرف پھیل رہے ہیں، ایک دن یہ آئے گا کہ یہ تمہیں بھی ختم کرنے کے لیے آ جائیں گے، تو اس سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اچھا وہاں پہ تبھی تو تبوک ہوئی تھی نا، تو وہاں سے اس نے وہاں پہ، اچھا احد میں بھی اس نے باہر نکل کے تقریر کی کہ لوگوں تم ابھی بھی باز آ جاؤ، تم میری بات سنو، یہ غلط ہو رہا ہے یہ وہ، تو لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی ہے وہ، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اب جب وہ وہاں گیا تو اس کے لوگ تو تھے نا جو منافقین تھے، یہ اس کے ساتھ کے لوگ تھے، اس نے اپنے لوگوں کو خط لکھا کہ دیکھو تم یوں کرو کہ یہاں پہ ایک ایسی جگہ بناؤ جہاں پہ تم لوگ اکٹھے ہو کے، جیسے میں وہاں سے اگر تمہیں کوئی خط بھیجوں گا یا کوئی قاصد آتا ہے تو تمہیں پتا ہوگا وہ ایک جگہ پہ ہوگا، تم اگر کوئی پلان کرنا ہے تو تم اس جگہ پہ کرو گے، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی نا وہاں پہ، تو لیکن تم یہ کرو، دیکھو اس کی چلاکی، کہ تم یہ کرو کہ اس جگہ کا نام تم مسجد رکھ دو، اور اس مسجد میں تم یہ سارا اپنا جو کام ہے تم چھپ کے کرتے رہو گے، تو تم پہ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، لیکن دیکھیں پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو بھی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے یہی آ کے کہا کہ ہماری نیت اچھی ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور اتنے سارے جو بہانے کیے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آ کے، کیونکہ ابھی تو میں جا رہا ہوں نا، تو اب آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے، میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے مسجد تو نہیں تھی لیکن نام اس نے مسجد کا دے دیا تھا، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لی مسجداً ضرارا، مسجد ضد کی خاطر، ضدم زدہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی خاطر تکلیف پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، وَكُفْرًا، اور کفر کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں جدائی ڈالنے کے لیے۔ اب یہ دیکھیے غور، یہ اس کو تو انڈر لائن کریں نا بڑا بڑا، تو میں اور آپ بڑے اچھے سے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد جو ہے نا، اس کا یہ لفظ آپ سوچیں کہ یہ کیوں مسجد درار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بنائی جس مقصد کے لیے، اس میں کیا تھا کہ مومنوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی نا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک مسجد کے پاس کوئی مسجد بناتا تھا نا، تو حضرت عمر نے ان کو وہ دیا ہوا تھا کہ اتنے ایریا میں، کیونکہ ایک مسجد جو ہے وہ اتنے لوگوں کو کیٹر کرتی ہے، تو وہاں پہ دوسری مسجد نہیں بنے گی۔ ایک دن گزر رہے تھے، کہتے انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد پوچھا کہ یہ کیا تعمیر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ مسجد بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں یہاں پہ جو مسجد ہے وہ کیا چھوٹی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، مطلب اللہ کا گھر بنانا ہے، تو لوگوں کے لیے اور آسانی ہو جائے گی، مطلب ارد گرد کے لوگ آ جائیں